اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ادبی ڈائری چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کی خدمت میں تمام پریشانیوں کے حل کے لیے ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج کے سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات کا شکار ہے۔ کچھ واقعات غیر ارادی طور پر ہوتے ہیں اور کچھ غلطیاں ہم سے ارادتاً بھی ہو جاتی ہیں۔ ان غیر معمولی واقعات کے نتیجے میں انسان رکاوٹوں اور گردشوں میں پھنس جاتا ہے۔ وہ اپنا تمام اثاثہ، صحت، تعلقات، دولت، محبت، سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ رشتہ داروں کی مخالفت، جلد شادی کا نہ ہونا، کاروبار کا چل نہ پانا، شیطانی اثرات۔ ایسے میں انسان سوچنے لگتا ہے کیا کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا؟ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسی تمام چیزیں ختم کرنے کے لیے میں آپ کو آج ایک وظیفہ بتا رہی ہوں۔ ویورز، وہ دن، وہ رات کس قدر خوش قسمت ہوتے ہیں جب ہم اپنے رب کریم کی عبادت میں ان کو گزار دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت حافظ مطہر سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ مستقل 60 سال تک اللہ پاک سے ملاقات کے شوق میں آنسو بہاتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنے آپ کو خواب میں ایک ایسی نہر کے کنارے پایا جس میں عمدہ مشک بہہ رہا تھا اور اس کے دونوں کناروں پر انتہائی قیمتی موتی بکھرے ہوئے تھے۔ پھر میں نے سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا ایک محل دیکھا جس میں خوبصورت لڑکیاں بہترین لباس اور زیورات سے آراستہ بلند آواز میں رب کریم کی پاکی بیان کر رہی تھیں۔ میں نے جب ان کی تسبیح سنی تو پوچھا، تم کون ہو؟ تو انہوں نے خوبصورت آواز میں کہا، ہم رب کریم کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ میں نے پوچھا، تم یہاں کیا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ رب کریم نے ہمیں ان لوگوں کے لیے پیدا فرمایا ہے جو رات کو قیام کرتے ہیں اور اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ خوش قسمت لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، کیا تم ان لوگوں کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب عبادت گزاروں کے لیے اللہ کریم نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رات کی تنہائی میں اپنے رب کریم کو یاد کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو فرض روزوں کے ساتھ نفل روزے بھی پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو روزانہ تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو رات کو قیام کرتے ہیں۔ لیکن افسوس، فی زمانہ ہماری ایک تعداد ایسی ہے جو رات کو بہت دیر تک جاگ کر فلموں اور ڈراموں میں اپنا وقت برباد کرتی ہے، تو کبھی موبائل فون پر کال پیکیجز کے ذریعے اپنے قیمتی لمحات کو گناہوں میں گزارتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ساری رات بیہودہ اور فضول گفتگو پھیلاتے ہوئے اپنا اور دوسروں کا وقت برباد کرتے ہیں۔ ان میں اکثریت ان کی ہوتی ہے جنہیں نہ نمازوں کی فکر ہوتی ہے اور نہ قرآن کی، بلکہ وہ تو مہینوں قرآن کی زیارت نہیں کرتے، بلکہ اپنے نفس کو یوں جھوٹے دلاسے دیتے ہیں کہ ماہ رمضان میں نمازوں کی کثرت کریں گے، ماہ رمضان میں رات کو نوافل پڑھیں گے، ماہ رمضان میں خوب تلاوت کریں گے، ماہ رمضان میں صبح و شام ایک ایک پارہ پڑھیں گے، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے اور ہماری زندگی ہر آن تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے، ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، مگر ہم پھر بھی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں۔ عقل مندی کا ثبوت دیجیے اور اس فانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو کر اپنے قیمتی لمحات کی ناقدری کرنے کے بجائے تقویٰ اور پرہیزگاری اپنائیے۔ اپنے شب و روز کو فضولیات اور دنیاوی عیش و عشرت میں برباد مت کیجیے، بلکہ نمازوں کی پابندی اور روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کی عادت اپنائیے
اور اللہ کریم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی ادائیگی میں سستی نہ کیجیے اور نیکیوں میں مشغول ہو جائیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کے کاموں میں کوشش کرنے کے بارے میں پارہ 17 سورۃ انبیاء آیت نمبر 94 میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ترجمہ: تو جو کچھ بھلے کام کرے اور ہو ایمان والا تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں اور ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رب کریم کی بارگاہ میں عالی حسب و نسب، مال و دولت، رزق و شہرت والا خوش قسمت نہیں، بلکہ خوش قسمت وہ ہے جو چاہے کسی بھی قبیلے اور قوم سے تعلق رکھتا ہو، گوری رنگت والا ہو یا کالی رنگت والا، دولت مند ہو یا مفلس، اور غریب مرد ہو یا عورت، اگر وہ ایمان والا ہے، نیک اعمال کرتا ہے اور رب کریم کی اطاعت و فرما برداری میں کوشش کرتا ہے، وہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ تو دنیا میں وہی لوگ پریشان رہتے ہیں، وہی لوگ مصیبتوں کا شکار رہتے ہیں، اور انہی لوگوں کی حاجات پوری نہیں ہوتی جو رب کریم کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔ رب کریم کی یاد سے غافل نہ رہنے والے وہی خوش قسمت ہوتے ہیں جو دن رات کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اور ہر وقت اپنی زبان پر اللہ ہو کا ورد جاری رکھتے ہیں۔ جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں، اور جب کوئی بری چیز دیکھتے ہیں تو استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اور جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اپنے رب کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی زبان سے الحمدللہ رب العالمین ادا کر دیتے ہیں۔ تو آج جو میں آپ کو 3 الفاظ کا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں وہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ آپ نے چلتے پھرتے یہ الفاظ پڑھتے رہنا ہے، کتنی ہی مشکل سے مشکل حاجت کیوں نہ ہو، ہر حاجت آپ کی منٹوں میں، چٹکیوں میں پوری ہو جائے گی۔ ہر پریشانی، ہر مشکل کا فوری حل ان الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ 3 الفاظ بہت ہی مبارک اور بابرکت ہیں، اور ان 3 الفاظ میں ایسی برکت پائی گئی ہے جو کسی چیز میں نہیں پائی گئی۔ یہ بہت ہی وزنی کلمات ہیں، آپ نے یہ کلمات ضرور پڑھ لینے ہیں اور ان کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے تاکہ ان کی بھی حاجات پوری ہوں۔ وہ الفاظ کون سے ہیں؟ آپ نے دن بھر میں چلتے پھرتے یہ 3 لفظ صرف اور صرف 100 بار پڑھنے ہیں، اور یہ عمل صرف اور صرف 7 دن ہے۔ آپ نے 7 دن کے کسی بھی حصے میں اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے حامیم لا ینصرون یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی جو بھی حاجت ہو، مشکل سے مشکل ہی کیوں نہ ہو، وہ فوری طور پر حل ہو جائے گی، اور اس کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ جو بھی آپ کی بات سن کر عمل کریں ان کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے اپنے تمام سبسکرائبرز کے لیے، سننے دیکھنے والوں کے لیے، کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پوری فرما دے، تمام حاجتیں پوری فرما دے، مشکلات دور فرما دے، اور آپ سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔